السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم 10 سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے ڈرامہ سیریلز کے بارے میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمیں فیس بک پر ضرور فالو کریں۔ نمبر 10، تیرے بین۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کے سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے آتی ہے جب سے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف میرب جو اپنی زندگی کو اپنی شرائط پر گزارنے کی عادی ہے، مرتسم کی خاندانی روایات اور غیر سماجی رکاوٹوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ جلد ہی ان کی زندگی جذباتی مصائب اور غلط فہمیوں کے ایک سلسلے سے گزرتی ہے جہاں ان کے لیے ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 9، کیسی تیری خود غرضی۔ مہک ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے والد اکرم، اپنی والدہ ناہید اور اپنی چھوٹی بہن نیدا کے ساتھ پرامن زندگی گزار رہی ہے۔ مہک نے اپنے کزن احسن سے منگنی کی ہے، لیکن احسن کی والدہ اندلیب مہک کو منظور نہیں کرتی، جبکہ احسن کے والد ریحان اسے منظور کرتے ہیں۔ ایک دن اکرم کو ایک نوجوان امیر مغرور آدمی سڑک پر کسی کو ہراساں کرتے ہوئے ملتا ہے اور جب وہ اس آدمی کا سامنا کرنے جاتا ہے تو وہ شخص اکرم کی طرف بندوق تانتا ہے۔ یہ شخص شمشیر نکلا۔ مہک اور ریحان اس سے التجا کرتے ہیں اور اکرم کو گاڑی میں واپس لے آتے ہیں، لیکن شمشیر مہک کو دیکھتا ہے اور فوری طور پر اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات جب شمشیر کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہک کون ہے اور کہاں رہتی ہے تو وہ مہک سے شادی کرنے کے لیے کئی برے طریقے آزماتا ہے، جس میں اکرم کو تھوڑی دیر کے لیے گرفتار کرنا اور احسن کو ان کی شادی کے دن اغوا کرنا شامل ہے۔ اپنے پیاروں کی زندگیوں کے لیے مسلسل خوف اور فکر میں رہنے سے تک ہار کر مہک آخرکار ہار مان لیتی ہے اور شمشیر سے شادی کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ نمبر 8، خدا اور محبت سیزن 3۔ فرحاد اور ماہی ایک شادی میں ملتے ہیں اور ان کی دوستی کھل جاتی ہے۔ ماہی اس وقت کو گھر میں اپنی سخت زندگی سے رہائی کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فرحاد کی دوستی سے لطف اندوز ہوتی ہے، لیکن فرحاد اس سے محبت کرتا ہے۔ فرحاد ماہی کے بھائی ناظم شاہ کے ڈرائیور کے طور پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ماہی کا تعلق ایک امیر اور پراثر گھرانے سے ہے جہاں اسے دیکھنا یا بات کرنا مشکل ہے۔ فرحاد کی دوستی دلاور نامی شخص سے ہو جاتی ہے۔ ایک اور خاتون نوکر سجل کو فرحاد سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کی محبت کہیں اور ہے جو اسے پریشان کرتی ہے۔ تیمور سے ملنے کے بعد ماہی کے گھر والے اس سے شادی کرنے پر راضی ہو گئے۔ ماہی پہلے تو اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بعد میں تیار ہو جاتی ہے، جس سے فرحاد پریشان ہو جاتا ہے۔ جب ماہی ایک پرائیویٹ لائبریری میں فرحاد کو اپنے حقیقی احساسات بیان کرتی ہے تو اس پر لعنت بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ اسے کبھی سکون نہیں ملے گا اور وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گی۔ فرحاد کے جانے کے بعد ماہی فرحاد کی بددعا کے بعد پریشان ہے۔ نمبر 7، میرے پاس تم ہو۔ دانش پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقتدار کا حامل ایک سادہ آدمی ہے۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی اہلیہ مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک وفادار گھریلو خاتون ہے، لیکن اس کے بہت بڑے عزائم ہیں جو ان کے شوہر پورے نہیں کر پاتے۔ اس کا ذائقہ مہنگا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پرانے لیکن امیر دوست انوشے کے برابر دیکھے جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں ایک امیر بزنس مین شہوار نے اس پر جادو کیا ہے۔ یہ آخرکار اس کی گیس لائٹنگ، چاپلوسی اور اپنی دولت کے سحر میں مبتلا ہونے کی وجہ سے غیر ازدواجی تعلقات میں بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں
اپنے غیر ازدواجی تعلقات کا شعبہ ہے۔ کچھ عرصے بعد مہوش اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر شہوار کے ساتھ نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ شہوار کے ساتھ تقریباً 6 یا 7 ماہ کے لو ان ریلیشن شپ کے بعد وہ اس سے شادی کرنے پر راضی کرے۔ نمبر 6، مجھے پیار ہوا تھا۔ مہر ہانیہ عمر ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، جس میں اس کے والدین اظہر، شہوت علوی اور رافعہ، سلمیٰ حسن، اس کے چاچا سرور نور الحسن اور خالہ انیسہ شہین خان شامل ہے۔ کزن سعد، وحاج علی اور نیلو رابعہ کلثوم۔ سعد ہمیشہ مہر سے محبت کرتا رہتا ہے، جس کے بارے میں صرف نیلو جانتی ہے۔ اس کے بعد مہر اپنی دوست انابیہ کی منگنی پر جاتی ہے، جہاں وہ انابیہ کے دوست اریب ازوار نعمان اجاز سے ملتی ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ سعد اس سے ملنے کے بعد اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ رافع نے اظہر سے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ مہر ایک امیر اور فینسی شوہر کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارے، جس سے اظہر خوش نہیں ہے۔ اریب سے کچھ اور بار ملنے کے بعد اسے پرپوز کرنے کے بعد مہر کو اریب کے لیے جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ سرور کو نیلو نے مجبور کیا کہ وہ اظہر سے سعد اور میر کی شادی کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات کرے۔ نمبر 5، کھانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان ثنا جاوید سے ہوتا ہے، جسے کھانی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو کھانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کے آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسنا سارم فارغ التحصیل ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی فیروز خان سیاست دان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور سارم کو ہادی نے 4 بار گولی مار دی اور وہ فوراً مارا گیا۔ سارم کے قتل سے پریشان کھانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اور انہیں بہت ذلت اور ہراساں کرنا پڑتا ہے۔ تاہم کھانی، جو اپنے بھائی کے موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم ہے۔ جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں، وہ جیل میں ہادی سے ملنے جاتی ہے اور اسے خبردار کرتی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس جیل میں پھنس جائے گا۔ کچھ دنوں بعد کھانی اپنے گھر پہنچی، صرف ہادی کو وہاں ڈھونڈنے کے لیے اس نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھ دی اور اسے گولی لگنے کے خوف سے کھانی کی والدہ معافی نامہ کاغذات، جس میں اس نے ہادی کو معاف کرنے اور خوشی خوشی کیس واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے، پر دستخط کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کھانی اس پر لعنت بھیجتی ہے، کہتی ہے کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود بہت تکلیف اٹھائے گا۔ نمبر 4، احرام جنون۔ شانزے نیلم منیر، جس کا ابھی تک کسی ایسے شخص سے سامنا نہیں ہوا جو اسے واقعی متاثر کر سکے، ایک دن شایان عمران عباس سے ملتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ شایان ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا دلکش آدمی ہے، اپنے خاندان کی کفالت میں مدد کے لیے پیزا ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتا ہے۔ شانزے، جو فوراً شایان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے ایک بہتر طرز زندگی فراہم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنا فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور شانزے کی تمام پیش قدمیوں کو مسترد کرتا ہے۔ شایان نے اپنی کزن سجیلا نمرا خان سے منگنی کر لی ہے، جس سے وہ سچی محبت کرتا ہے، لیکن شانزے کو اس کا علم نہیں ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، شایان اور شانزے دونوں کے راستے بار بار گزرتے ہیں، جب شانزے خود کو بے بس اور پاگل پن کی طرح شایان کی محبت میں پاتا ہے۔ نمبر 3، نمک حرام۔ نمک حرام مرکزی کردار مرید کے گرد گھومتا ہے، جو طاقتور قریشی خاندان کے خلاف سازش میں پھنس جاتا ہے۔ امین قریشی کی اقتدار کی جستجو بہت دور تک جاتی ہے، جس سے مقامی اور نوکر دونوں متاثر ہوتے ہیں۔ رنجت سے متاثر مرید ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کہانی وفاداری اور بڑھتے ہوئے تناؤ کے ساتھ سامنے آتی ہے، جس میں زندگی بدل دینے والے سانحے کے بعد مرید کے سفر کو دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ خاندانی حرکیات کی کھوج کرتا ہے، چھپی ہوئی سچائیوں کو ظاہر کرتا ہے جو ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ماضی اور حال کے واقعات آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، بڑھتی ہوئی تلخی سے وفاداری کی ایک کہانی تخلیق کرتے ہیں۔ نمبر 2، راہ جنون۔ راہ جنون کی کہانی محبت اور شدید جذبے کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی اداکار دانش تیمور اور کومل میر ہیں۔ وسیع تر نقطہ نظر سے کہانی دانش تیمور کے پہلے مشہور ڈرامے کیسی تیری خود غرضی سے دور فشاں سلیم کے ساتھ ملتی ہے۔ اس ڈرامے میں دانش تیمور اور کومل میر کی جوڑی شبریز اور مہر کے کردار میں ہے۔ شبریز کو مہر سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے حاصل کرنے اور اس کی
کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جا سکتا تھا۔ مہر کے لیے اس کی خود غرض، پرجوش محبت حدود کی کمی ہے اور یہ مہر کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 1، عشق مرشد۔ شبرا سلمان ایک مضبوط، ذہین اور خوددار لڑکی ہے جو اپنے اصولوں میں اٹل ہے اور اپنی خاندانی اقدار کو دل کی گہرائیوں سے پالتی ہے۔ ایک معمولی متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی وہ مادی دولت یا سماجی حیثیت سے بے نیاز رہتی ہے۔ شہمیر سکندر ایک پر اسرار دولت مند شخصیت کے طور پر ابھرا جس نے اپنی تعلیم بیرون ملک برطانیہ میں حاصل کی۔ وہ ایک امیر گھرانے سے ہے، تاہم اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی جس نے اسے ہمیشہ کے لیے داغ چھوڑ دی۔ اپنے والد داؤد سے متصادم ہے۔ اس کی والدہ زبیدہ اپنے آخری بقیہ لمحات میں قیاس سے بیمار تھی اور اس کے لیے ایک نگہبان فرح کو رکھا گیا تھا۔ اس کے شوہر اور نگران کا آپس میں افیئر تھا اور جس دن زبیدہ کو اس بات کا پتہ چلا وہ چل بسی۔ نگران نے پھر شہمیر کے والد سے شادی کر لی اور شہمیر نے جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے بہترین دوست فراز کی شادی میں شرکت کرتے وقت وہ شبرا سے ملتا ہے جس نے ڈرائیور سے اس کی تبدیلی کا مطالبہ کیا۔